حسین نے یہی فرمایا لا اعطیکم، اب ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، لا اعطیکم بید اعطاء الذلیل، میں بیعت کر کے ذلیلوں کے کام نہیں کرتا ہوں، ولا اقر اقرار العبید، غلاموں کی طرح بندوں کی طرح تمہارے آقائی کو بھی قبول نہیں کرتا ہوں۔ دوسرے مقام پر فرمایا جب ابن عمر صاحب نے کہا بیعت کرے، فرمایا حیات من الذلت، ذلت ہم سے بہت دور ہے، اب اللہ خدا نہیں مانتا ہے کہ ہم ذلت کو قبول کریں، ورسولہ رسول خدا بھی نہیں مانتا ہے، والمؤمنون مؤمنین بھی نہیں مانتے کہ ہم ذلت کو قبول کریں۔ مؤمن مضبوط دل کا مالک ہوتا ہے، وہ ذلت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ نفوس عدیہ، غیرت مند ہستیاں بھی ذلت کو قبول نہیں کرتی۔ من وہ حجور طابت و طہرت، اور وہ دامن، وہ پاک و پاکیزہ دامن جن میں ہماری پرورش ہوئی ہے، وہ نہیں مانتے کہ ہم ذلت کو قبول کریں۔ من ان تؤثر طاعت اللئام علی مصار الکرام، بس لوگوں کی اطاعت کو ترجیح دے شہادت پر، نہیں ہم شہادت پر بس لوگوں کی اطاعت کو ترجیح نہیں دیں گے۔ کربلا کے قیام کا اہم پیغام یہی تھا، ذلت سے ہم دور ہیں، حیات من الذلہ، اور فرمایا کہ میں نہ غلاموں کی طرح اقرار کرتا ہوں تمہارے آقائی کا، نہ ذلت کے ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا۔ تو ایک شیعہ کی یہی پہچان ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کہ وہ 26 سال کے جوان کہ پورا ایران اس کے تشییع جنازے میں امٹ آیا تھا، خود مغرب والے بھی پریشان ہو گئے، دوبارہ لوگ انقلاب کی طرف جا رہا ہے، کتنا مجاہدین کے دل مضبوط ہوا ایک جوان کے کردار سے، مضبوط ہوا۔ وہ مکتب اہل اور کتنے سعادت کا ہم احساس کرتے ہیں، عرض کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، پر امید ہے۔